کہاں؟ اس نے ادائے محبوبانہ سے پوچھا، لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر کار میں بیٹھ گیا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور سرخ کار سے اترنے والی لڑکی منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میری کار حسین سڑکوں پر دوڑتی رہی اور ایک خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر کر ایک خوبصورت گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے، ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی، لیکن میں کسی کی طرف توجہ دیے بغیر اندر پہنچ گیا۔ ایئر کنڈیشنڈ دفتر کی لمبی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھ کر میں نے گھنٹی بجائی اور میرا اردلی اندر آ گیا۔ مس زرینہ کو بھیج دو، میں نے کہا، اور چند منٹ کے بعد سہمی سہمی زرینہ اندر آ گئی۔ میں نے نفرت اور حقارت سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اسے بیٹھنے تک کے لیے نہ کہا۔ آپ نے وہ کاغذات ٹائپ کر لیے مس زرینہ؟ میں نے پوچھا۔ سر، چند کاغذات رہ گئے ہیں مس زرینہ، اگر آپ نے حواس درست نہ کیے تو مجھے مجبوراً آپ کو ڈسمس کرنا پڑے گا، میں نے درست لہجے میں کہا، اور زرینہ ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، عارف، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل پسیجا، لیکن دوسرے لمحے میں غصے سے کھول اٹھا۔ تمہیں اس بے تکلفی سے بولنے کی اجازت کس نے دی؟ مس زرینہ، نکل جاؤ میرے آفس سے، گیٹ آؤٹ، میں حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ میں نہیں جاؤں گی عارف، آج تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے لپک کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور میں حقارت سے مسکرانے لگا۔ تو میرے دل سے اتر چکی ہے لالچی لڑکی، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت، میں نے کہا، اور زرینہ میرے پاؤں پکڑے روتی رہی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اچانک کچھ پولیس والے میرے آفس میں گھس آئے۔ آگے ایک افسر تھا اور اس کے پیچھے چند کانسٹیبل۔ میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پولیس افسر کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر میری تصویر لگی صاف نظر آ رہی تھی۔ مسٹر عارف، براہ کرم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، مسٹر حشمت کی رپورٹ پر آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ کیا بکواس ہے، کون حشمت؟ میں نے چیخ کر کہا۔ یہ تو آپ کو پولیس اسٹیشن چل کر ہی معلوم ہوگا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور پھر چند کانسٹیبلوں نے مجھے میز کے پیچھے سے گھسیٹ لیا۔ زرینہ میرے پاؤں چھوڑ کر ہٹ گئی اور اس نے ایک زوردار کہا لگایا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ سور کی بچی۔ میں غصے سے دھاڑا اور خود کو پولیس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، اور اسی کوشش میں میری آنکھ کھل گئی۔ ریل کی آواز سنائی دے رہی تھی، کمپارٹمنٹ ہل رہا تھا، لیکن پولیس والوں کی گرفت میرے بازوؤں پر سخت تھی۔ میرا دل لرز اٹھا۔ یہ کیا تھا، خواب یا حقیقت؟ بہت سے لوگ میرے سامنے کھڑے تھے، کمپارٹمنٹ میں پھیلی روشنی میں ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میری گھگی بن گئی، وہ سب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن چند ساعت کے بعد مجھے احساس ہوا ان کے جسموں پر پولیس کی وردی تو نہیں ہے، پولیس والے ایسے لمبے لمبے چوغے تو نہیں پہنے ہوتے، ان کی ایسی داڑیاں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ دراز قامت اور چہروں سے کافی خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکو، میرے ذہن نے نعرہ لگایا۔ اگر وہ ڈاکو تھے اور چلتی ٹرین میں گھس آئے تھے، تب بھی میں برباد ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں تاریکی چھا گئی اور میں نے ان کی گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہم مجبور ہیں شہزادہ عبران، عالم پناہ کا یہی حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تمہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ ہم اس گستاخی کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن آپ ہماری مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی جس کے الفاظ میں نے صاف سنے اور میری کھوپڑی پر چپتیں سی پڑتی محسوس ہوئیں۔ کیا مطلب؟ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ میں تمہارا اتالیق بھی ہوں شہزادے، مجھے اتنا حق دو کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کروں۔ جوانی موز اور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، جو ناہموار راستوں پر بھی سر پٹ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر ٹھوکر کھا کر لہو لہان ہو جاتا ہے۔ جوانی میں شیطان زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اسے سینے سے لگا لے یا اس کے چنگل سے نکل کر نیکیوں کی راہ پر چل پڑے، اور جوانی کی نیکیاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ آپ نے جس دنیا کو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں رنگین آنچل، رنگین جسم ضرور لہراتے ہیں، لیکن ان آنچلوں کے نیچے، ان حسین جسموں کے اندر حشرات الارض چھپے ہوتے ہیں، جن کا زہر انسانیت کا کوڑ بن جاتا ہے۔ خود آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟
آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں پری زادیاں اپنی زندگی نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اشارہ کر دیں، آپ کا محل حسیناؤں سے بھر دیا جائے گا۔ پھر یہ ضد کیوں؟ والدین کا دل دکھانا گناہ عظیم ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ عالم پناہ آپ کے غم سے نڈھال ہیں۔ والدین بچھڑ کر دوبارہ نہیں ملتے، ان کی دعائیں زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں۔ ہم آپ کو واپس لے جانے آئے ہیں۔ میں نے اس بوڑھے اتالیق کو دیکھا۔ کیا یہ لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اگر یہ ڈاکو تھے تو مسخرے معلوم ہوتے تھے، اور پولیس والوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سنو، میں نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا اور وہ بڑے ادب سے میرے سامنے جھک گیا۔ آدھے آدھے کر لو، میں نے بجھے دل سے کہا، اور وہ میری بات نہ سمجھ کر کھوپڑی ہلانے لگا۔ پھر اس نے اہمکانہ انداز میں دوسروں کی طرف دیکھا اور بوڑھا اتالیق میرے قریب جھکایا۔ کیا فرما رہے ہیں شہزادہ عالم؟ مذاق مت اڑاؤ یار، کام کی بات کرو۔ میں خوشی سے آدھے دینے کو تیار ہوں۔ مان جاؤ دوست، اب کچھ خوشیاں نصیب ہونے والی تھی، لیکن قسمت ہی کھوٹی ہے۔ بہرحال 43,000 بھی کم نہیں ہوتے۔ کیا میرا بیگ تمہارے قبضے میں ہے؟ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور بوڑھا پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا، پھر ہنس پڑا۔ شہزادہ عالم کی شرارتیں تو مشہور ہیں، لیکن یہ بوڑھا اتالیق بھی ان کا شکار بنے گا، سوچا بھی نہ تھا۔ بس کرو بڑے میاں، کیا نوٹ گن لیے ہیں؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نوٹ؟ بوڑھے نے پھر حیرت سے کہا، اور اب مجھے غصہ آنے لگا۔ میں ہونٹ بھینچے انہیں گھورتا رہا، پھر عاجزی سے بولا، سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ عالم کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ اس موٹے حشمت کے پاس، میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ کون حشمت؟ اس بار بوڑھے نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، پھر تم کون ہو؟ شہزادہ عالم ہمیں نہیں پہچانتے؟ کیا تمہارا تعلق میری سسرال سے ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان میں سے کچھ مسکرانے لگے، لیکن بوڑھے کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ پھر اس نے افسردگی سے کہا، میں غلام ہوں آقا، حضور چاہیں تو گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو ہر حال میں واپس لے کر آؤں، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر ناراض ہونے کے بجائے واپس چلیں۔ کہاں چلوں میں نے پوچھا۔ محل، اس نے جواب دیا۔ تب میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اور میں چونک کر ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ ان کے لباس عجیب تھے، کم از کم میں نے اس دور میں ایسے لباس نہیں دیکھے تھے۔ کیا در حقیقت ان کا تعلق کسی ریاست سے ہے؟ اور یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کی بنا پر تو نہیں ہو رہا ہے؟ خدا کرے ایسا ہی ہو، یہ لوگ غلط نہ ہوں۔ سنو، میں نے آہستہ سے کہا، تم کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو؟ کیسی غلط فہمی شہزادہ عالم؟ میرا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یوسف عبران۔ خوب، اچھا دوستو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو براہ کرم اسے ختم کر دو، اور اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہے، عارف۔ ہم خادم ہیں، اس لیے اس مذاق سے محظوظ بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ باخدا میں مذاق نہیں کر رہا۔ موٹے حشمت کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم حشمت برادرز میں کام کرتا تھا، اب وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ تم اگر واقعی مذاق نہیں کر رہے ہو تو اسے تلاش کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ مجھے لے جا کر تمہیں شرمندگی ہی ہوگی۔ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے رحمت، زنجیر کھینچو۔ بوڑھے نے اس بار قدرے درست لہجے میں کہا، اور ان میں سے ایک نے ٹرین کی زنجیر کھینچ دی۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ سنو تو سنو، یہاں اس ویرانے میں ٹرین کیوں رکوا لی؟ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن ان میں سے کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹرین کے پہیوں سے بریکوں کی زبردست رگڑ کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور ٹرین کی رفتار سست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ مضبوطی سے مجھے پکڑے ہوئے دروازے پر آ گئے۔ ارے بدبختو، میرا بیگ تو لے لو، اس میں میری زندگی چھپی ہے، میں نے روحاں لہجے میں کہا، اور ان میں سے ایک نے میرا بریف کیس اٹھا لیا، اور جو ہی ٹرین رکی وہ مجھے لے کر نیچے کود پڑے۔ انہوں نے میرا پورا وزن سنبھال رکھا تھا، اس لیے میرے پیروں کو تکلیف نہ ہوئی۔ وہ مجھے لٹکائے ہوئے تاریک جنگل کی طرف لے جا رہے تھے، اور میرے پیچھے ٹرین کے عملے کے لوگ لالٹین لیے ہوئے گاڑی کے اس ڈبے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی زنجیر کھینچی گئی تھی، لیکن مجھے اغوا کرنے والے بہت تیز چل رہے تھے، اس لیے آن کی آن میں وہ جنگلوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس طرح میں ٹرین والوں کی نگاہ سے روپوش ہو گیا۔ درختوں کے درمیان وہ رکے، اور پھر بوڑھے اتالیق نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، رحمان کو آواز دو،
اور اس کے ساتھی نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ درختوں کے سلسلے میں داخل ہو گیا اور وہ لوگ وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ میرا ذہن انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اگر ڈاکو ہیں تو انہیں مال سے غرض ہونی چاہیے، میرا کیا کریں گے؟ مجھے درختوں میں لے جا کر قتل کرنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی دولت واپس لینے کی کون سی جد و جہد کی تھی؟ اور پھر اگر ڈاکو نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ کیا جو کچھ بکواس کر رہے ہیں وہی ہیں؟ ان کا کوئی شہزادہ بھاگ گیا ہے، لیکن اس سے میرا کیا تعلق؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دیکھوں تو تقدیر میرے لیے کیا راستہ متعین کرتی ہے۔ یوں بھی میں تو ایک مجرم تھا، مجھے پناہ کی ضرورت تھی، کچھ روز ان کے ساتھ ہی سہی۔ میں نے اب ہر قسم کی جد و جہد ترک کر دی اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ چند منٹ کے بعد مجھے عجیب سی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی اور بوڑھے عطالیق نے آہستہ سے کہا، رحمان آ گیا، آؤ۔ اور میرے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ میرے بازو پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اب میں شرافت سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ درختوں کے سلسلے سے نکلتے ہی مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ یہ رنگین روشنیاں کسی گھوڑا گاڑی میں نصب تھیں۔ روشنیوں کے سائے میں مجھے سفید رنگ کے گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر میرا خیال درست ثابت ہوا۔ وہ ایک خوبصورت گاڑی تھی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے، جن پر بہترین ساز سجا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اور ایک سنہری چوکی نکال کر نیچے رکھ دی گئی۔ تشریف لے چلیں شہزادہ عالم۔ بہت بہتر، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور چوکی پر چڑھ کر گاڑی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے پروں کے ڈھیر میں دھنس گیا ہوں۔ نہایت ملائم اور آرام دہ سیٹیں تھیں۔ میرے سامنے کی سیٹ پر بوڑھا عطالیق بیٹھ گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ گویا اب باہر کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یوں بھی اس تاریکی میں درختوں کے ہیولوں کے علاوہ اور کیا نظر آتا؟ دوسرے سب لوگ باہر ہی رہ گئے تھے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور گھوڑوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی مترنم آواز گونجنے لگی۔ میں خاموشی سے عطالیق کو گھور رہا تھا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، میرا بریف کیس کہاں ہے؟ محفوظ ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ بتا دو بڑے میاں، کیا پھڈا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی سے اکتا کر کہا اور بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھ بوڑھے کا دل نہ دکھائیں شہزادہ عالم، کیا میں نے زندگی میں ایسی ہی غلطیاں کی ہیں کہ آپ مجھ سے اس قدر متنفر ہو جائیں؟ للہ میرے القاب تو برقرار رہنے دیں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ اس عمر میں یہ اداکاری قیامت ہے، تمہیں تو کسی فلم کمپنی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کچھ نہ بولوں گا اور خاموشی سے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھتا رہوں گا جو مجھے پاگل بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ گاڑی دوڑتی رہی، مجھے حیرت تھی، نہ جانے وہ کیسے راستے پر سفر کر رہی تھی کہ اس کو ہلکا سا جھٹکا بھی نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ ہمارے سفر کی ابتدا گھنے جنگلات اور کچے راستے سے ہوئی تھی۔ لیکن اب میں اس منحوس بوڑھے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور نہ جانے کب میری آنکھیں غنود ہو گئیں، اور اس شدید ذہنی انتشار کے باوجود مجھے نیند آ گئی۔ پھر جب ہاتھوں کو میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اتریے شہزادہ عالم، مجھے بوڑھے کی مکروہ آواز سنائی دی اور میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نیچے اتر آیا۔ اس چوکی پر پاؤں رکھ کر میں نے زمین پر قدم رکھا۔ سبز گھاس تھی، رات کا وقت تھا، لیکن یہاں رنگین روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ روشنیاں بجلی کی نہ تھیں بلکہ رنگین مشعلیں روشن تھیں، اور میں نے اس سے قبل رنگین مشعلیں نہیں دیکھی تھیں۔ مشعلوں سے اٹھتے ہوئے رنگین شعلے بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ پھر میری نگاہیں اس عظیم الشان عمارت کی طرف اٹھ گئیں جو پرانے طرز کی تھی۔ اس میں بے شمار گنبد تھے جو چمک رہے تھے، شاید ان میں ریڈیم شامل تھا کیونکہ ہلکی سبز روشنی ہو رہی تھی۔ بوڑھے عطالیق نے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور میں حیرت سے منہ پھاڑے اندر چل پڑا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سچ مچ کسی محل میں پہنچ جاؤں گا۔ ویسے محلوں کی میں نے کہانیاں تو سنی تھیں، ان کی کوئی حقیقت ہوگی میرے تصور میں بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت میں عالم ہوش میں تھا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں سنگ مرمر سے بنے ہوئے دروازے کی ابتدائی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔
بوڑھا اتالیق میرے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک لمبی راہداری تھی جس میں موٹا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں میں بڑے بڑے روشن پتھر نصب تھے جن سے راہداری جگمگا رہی تھی۔ میں مرعوب ہو چکا تھا اور اب میں بوڑھے اتالیق سے بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن جب اسے حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ میری کھال بھی کھنچوا دے گا۔ راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ ہم اس دروازے سے بھی گزر گئے۔ دروازے کے دوسری طرف ایک عظیم الشان ہال تھا جس میں بے شمار ستون لگے ہوئے تھے، اور یہ ستون بھی مختلف رنگوں میں روشن تھے۔ ہال کے چاروں طرف دروازے بنے ہوئے تھے۔ اتالیق ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی چھت میں ایک فانوس لٹک رہا تھا جس میں نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے اور ہر شیشے میں شمع روشن تھی۔ نیلی روشنی نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اتالیق رک گیا۔ گو عالم پناہ آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن میری مجال نہیں کہ انہیں خواب سے بیدار کروں، اس لیے آپ صبح تک یہاں آرام فرمائیے۔ شہزادہ عالم، صبح میں آپ کی واپسی کی اطلاع عالم پناہ اور ملکہ عالیہ کو دے دوں گا۔ دیکھو بھائی، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میرے شریر شہزادے، براہ کرم آرام کرو، سب کچھ صبح کو دیکھا جائے گا، اتالیق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر دروازے کے قریب رک کر بولا، میری درخواست ہے کہ رات کو باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، میں پوری رات دروازے پر پہرا دوں گا، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا اور میں سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ہی رنگین آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں نے آئینے کے قریب جا کر اپنی شکل دیکھی، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، لباس گرد سے اٹا ہوا تھا۔ اے شہزادہ عالم، مجھے ہنسی آ گئی۔ بوڑھے کی شامت آئی ہے، نہ جانے کس کے دھوکے میں پکڑ لایا ہے۔ اب جب صبح کو حقیقت پتہ چلے گی تو پھر لطف آئے گا۔ فرش پر بیٹھ کر میں نے جوتے اتارے، لیکن ابھی فیتے بھی نہ کھولنے پایا تھا کہ کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ ایک چوڑے شیشے نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے پیچھے سے دو قتالائیں نکل آئیں۔ کافی خوبصورت تھیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں منہ پھاڑے انہیں گھورنے لگا۔ وہ آگے بڑھیں اور پھر میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بھی ہی جان خیز تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور میں اچھل پڑا۔ ارے ارے، کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ میں خود کھول لوں گا، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ شہزادے حضور، براہ کرم، ان میں سے ایک نے التجا کی، اور مجھے اس کے ہونٹ سکوڑنے کا انداز بہت پسند آیا۔ دوسری نے میرے جوتے کے فیتے کو کھولنا شروع کیا۔ سنو، اگر تم شہزادہ سمجھ کر میرا کام کر رہی ہو تو بعد میں تمہیں مایوسی ہوگی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر میری ذاتی حیثیت تمہیں پسند آئے تو میں حاضر ہوں۔ وہ دونوں مسکرانے لگیں، پھر انہوں نے میرے جوتے اتار دیے اور ان میں سے ایک اٹھ کر چلی گئی۔ دوسری میرے بال سنوارنے لگی تھی اور اس کی نرم انگلیوں کا لمس مجھے بے حد خوشگوار معلوم ہوا۔ میں نہ جانے کن بلندیوں پر پہنچ گیا تھا، وہ بھی بے خود تھی۔ ہم دونوں اس وقت چونکے جب دوسری لڑکی واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں ایک رنگین لباس رکھا ہوا تھا۔ لباس تبدیل کر لیں شہزادہ عالم، اس نے کہا۔ میرا نام عارف ہے، کیا تم مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہو؟ میں نے کہا، اور دوسری لڑکی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اگر شہزادے کی یہ خواہش ہے تو جو حکم، لباس تبدیل کر لیں۔ وہ میرے قریب پہنچ کر میرے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن جب اس نے میری پتلون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اچھل پڑا۔ تم لوگ ذرا باہر چلی جاؤ، میں لباس بدل لوں گا۔ لونڈی کو اتنا حق بھی نہ دیں گے شہزادہ عالم، اس نے اسی افسردگی سے کہا۔ ارے تو کیا پتلون بھی تم ہی اتارو گی؟ میں نے جھینپے ہوئے کہا۔ جو حکم، وہ بولی اور مڑ کر چل دی، لیکن دوسری وہیں کھڑی رہی۔ تم بھی جاؤ، میں لباس تبدیل کر لوں تو واپس آ جانا، میں نے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے اتار کر دوسرا لباس پہن لیا۔ رات کے سونے کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا، لیکن بے حد قیمتی کپڑے کا۔ لباس پہن کر عجیب سی فرحت کا احساس ہوا، اور پھر میری توجہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف ہو گئی۔ وہ غالباً اس شہزادے کی خادمائیں ہوں گی۔ ممکن ہے میری صورت شہزادے سے ملتی ہو، کچھ ایسی ہی بات معلوم ہوتی تھی، ورنہ سب دھوکہ کیسے کھاتے؟ اور اسی وقت ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔
کیوں نہ میں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جہنم میں گئے 86,000 روپے، یہاں جو عیش و عشرت ملے گی 86,000 میں اس کا حصول مشکل تھا، اور پھر پولیس کا خطرہ الگ۔ لیکن اگر شہزادہ واپس آ گیا تو اس ریاست میں نہ جانے دھوکے دہی کی کیا سزا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، یہ غلط ہے، حقیقت میں رہو۔ اس کے بعد بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ خادمہ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ اسی خادمہ کی شیریں آواز سنائی دی جس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ آؤ، میں نے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہونٹ خوشی سے کھلے پڑ رہے تھے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میرے سامنے جھک کر بولی، خادمہ کے لیے اور کیا حکم ہے؟ کیا تم مجھ سے کچھ دیر گفتگو کر سکتی ہو؟ پوری رات شہزادہ عالم، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے چلی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ زرینہ اور اینجلا کا طویل ساتھ رہا تھا، لیکن بات صرف باتوں اور آنکھوں تک رہی تھی۔ لیکن اس وقت اس حسین لڑکی کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے، اور میں بھی زاہد نہ تھا، لیکن اس کا انجام اور پھر انجام کا تصور ذہن سے جھٹک کر میں بستر پر پہنچ گیا۔ وہ میری مسہری کے نیچے فرش پر بیٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اوپر بیٹھنے کے لیے کہا۔ کنیز کو بہت عزت بخش دی ہے آپ نے شہزادہ عالم، نارما جل گئی ہے، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ اور پھر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے لٹا دیا۔ نارما کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو لباس لائی تھی۔ لیکن شہزادے حضور، آپ ہم سے اجنبیت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں شہزادہ نہیں ہوں، تم مانو یا نہ مانو، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگی۔ کیا باہر کی دنیا اتنی حسین ہے کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اجی لعنت بھیجو اس دنیا پر، اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے جواب دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اور وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اس رات نے زرینہ کی بے وفائی کی تمام گھاؤ بھر دیے۔ اس رات میں اینجلا کے ساتھ ضائع ہونے والے لمحات پر مسکرا دیا۔ میری تقدیر میں تو شہنا تھی، سنگ مرمر سے بنی ہوئی شہنا، جس نے تمام لطافتیں مجھ پر نچھاور کر دی تھی، اور وہ رخصت ہو گئی۔ میں اس کی خوشبو فضاؤں میں سونگھتا رہا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا، اپنی نادانی پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے پہلی لڑکی کو ہی کس خوشی سے قبول کر لیا تھا، حالانکہ مشرق و مغرب اس کی نگاہوں میں ایک تھے۔ اور پھر زرینہ، کاش زرینہ شہنا کو دیکھ سکتی، جل کر کباب ہو جاتی، اور اختر بیگ کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اختر بیگ کے تصور کے ساتھ حشمت سیٹھ کا خیال آیا۔ حشمت سیٹھ کے تصور کے ساتھ نوٹوں کا بیگ یاد آ گیا، اور نوٹوں کے بیگ کے ساتھ ہتھ کڑیوں کا جوڑا نگاہوں میں گھومنے لگا، اور اس دلکش تصور میں یہ بدنما خیالات سخت ناگوار گزرے۔ لیکن حقیقت کون جھٹلا سکتا ہے؟ مجھے اپنی اصلیت یاد آ گئی۔ یہ لوگ کسی یوسف عبران کے دھوکے میں پکڑ لائے ہیں، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو مجھے اس جنت سے نکال دیا جائے گا، اور یہاں سے جانے کے تصور سے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ شہنا بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ یہ یوسف عبران کون گدھا ہے جو اس جنت کو چھوڑ کر بھاگا ہے؟ کوئی بھی ہو، خدا کرے کبھی واپس نہ آئے، اور پھر کیوں نہ میں خود کو یوسف عبران تسلیم کر لوں۔ اس طرح یہ جنت ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ لیکن پھر عقل نے ٹہوکا دیا، نہ جانے یہ لوگ کون ہیں، خاصے پر اسرار معلوم ہوتے ہیں، اگر حقیقت کھل گئی تو بوٹیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس خیال سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ حقیقت سے منہ نہ موڑوں گا، اور اگر اس کے باوجود وہ میری بات تسلیم نہیں کریں گے تو چپ سادھ لوں گا، جب تک بھی چل جائے۔ انہی خیالات میں صبح ہو گئی۔ سورج کی چند کرنوں نے کمرے میں داخل ہو کر صبح کی خبر سنائی، اور اسی وقت دروازہ کھول کر چند پری زادیاں اندر داخل ہو گئیں۔ میں اچھل پڑا۔ شہنا کے جانے کے بعد میں نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے ریشمی رضائی جسم پر لے لی اور منہ پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ لڑکیاں مسکراتی ہوئی میری مسہری کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ ہم سے اتنا پردہ کیوں حضور؟ شہنا کی خمار آلود آنکھوں نے رات کی کہانی سنا دی ہے۔ آئیے، حمام تیار ہے، غسل فرما لیں، ایک دل ربا نے کہا۔ ارے مگر، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔
ہم شہنا کی طرح خوش نصیب تو نہیں ہیں، لیکن دل والے ضرور ہیں، ہمیں اس خدمت سے محروم نہ رکھیں۔ ایک شوق سی لڑکی نے، جس کے گال کشمیر کی وادیوں کی یاد دلاتے تھے، مسکراتے ہوئے کہا اور اچانک میرے جسم میں سے رضائی کھینچ لی۔ ارے ارے، یہ کیا وحشت ہے! میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں مسحری سے چھلانگ لگا دی، لیکن شریر لڑکیوں نے مجھے چاروں طرف سے گرفت میں لے لیا۔ مجھے اتنی لڑکیوں کے درمیان سخت شرم آ رہی تھی، لیکن میں ان سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا تھا۔ وہ سب مجھے لٹکائے ہوئے حمام میں داخل ہو گئیں، سنگ مرمر کے ٹائل جڑے ہوئے حمام میں۔ نیم گرم خوشگوار پانی سے انہوں نے میرے بدن کو نرم اسفنج سے رگڑ رگڑ کر دھویا۔ اس دوران بھی وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتی رہیں۔ میں نے مجبوراً خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ غسل کے بعد انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لباس پہنایا، میرے بالوں کو خشک کیا اور پھر ان میں مانگ نکالی۔ میں خاموشی سے اپنی درگت بنتے دیکھتا رہا۔ بنا سنوار کر وہ مجھے حمام سے نکال لائیں اور پھر ایک معمر خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر میرے قریب موجود تمام لڑکیاں مؤدب ہو گئیں۔ شہزادہ عبران، معمر خاتون نے پرجلال آواز میں کہا، شاہ محترم نے حکم دیا ہے کہ آپ ناشتہ ان کے ساتھ ہی کریں گے، چنانچہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ ناشتے کے کمرے میں پہنچ جائیں۔ معمر خاتون نے یہ الفاظ کہے اور واپس مڑ کر دروازے سے نکل گئیں۔ سنو، میں نے ایک لڑکی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، یہ کون تھیں؟ ارے آپ انہیں بھول گئے، یہ آپ کی دایا ہیں، انہوں نے تو بچپن سے آپ کو پالا ہے۔ او، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، تو کیا ہماری امی حضور زندہ نہیں ہیں؟ توبہ توبہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو شہزادے حضور؟ وہ دونوں گال پیٹ کر بولی اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، گویا امی حضور بھی موجود ہیں۔ خیر، میں نے گردن ہلائی، آخر آپ اس قدر اجنبیت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ شہزادہ عبران، بتائیے تو صحیح آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ مجھے؟ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے حشمت برادرز ہو گیا ہے، 86,000 ہو گیا ہے۔ میں سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے ناشتے کی میز پر ابا حضور اور امی حضور کے روبرو پیش ہونا پڑے گا۔ میں ان سے کیا گفتگو کروں گا؟ کیا کہوں گا اپنے بارے میں؟ دوسروں کو شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن والدین اولاد میں کوئی فرق ضرور محسوس کر لیں گے۔ اور اس کے بعد میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہنا کی محبت میرے دل میں در آئی تھی۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، بہرحال جو قسمت میں لکھا ہوگا پورا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں 50 موٹی موٹی گالیاں بک کر انہیں 100 سے ضرب دیا اور ان کا ثواب زرینہ کو بخش دیا۔ اسی کم بخت کی وجہ سے مجھے یہ خواری نصیب ہوئی تھی، ورنہ 350 مجھے ملتے تھے اور 200 روپے ماہوار اسے۔ 550 میں زندگی کی گاڑی خوب چل سکتی تھی، مگر وہ اختر بیگ کی تنخواہ پر مر مٹی، سونے کے زیورات پر مر مٹی اور مجھے برباد کر دیا۔ میں زرینہ کو کوس رہا تھا اور شوق حسینائیں مجھ سے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ یہ سب مجھ سے محبت کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی حقیقت معلوم تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر شہنشاہ کو بھی میری حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ بھی مجھے گھاس نہ ڈالیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اسی وقت ایک خادمہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ شاہ محترم اور ملکہ عالیہ ناشتے کے کمرے میں شہزادہ حضور کے منتظر ہیں۔ چلو، میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے سامنے گنجان دائرے رقص کر رہے تھے۔ بہرحال میں ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے کمرہ کہنا درست نہ ہوگا، وہ تو ایک عظیم الشان ہال تھا، جس میں کئی انچ موٹا سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک لمبی میز لگی ہوئی تھی، جس پر انواع و اقسام کے ظروف سجے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے لذیذ کھانوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والی کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ میں میز کے قریب پہنچ گیا۔ ایک طرف باادب کھڑے ہوئے خادم نے میرے لیے کرسی سرکا دی تھی، لیکن ان دونوں کو میں کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہی دیکھ سکا، جو میرے عین سامنے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک پرجلال خاتون اور ایک باریش بزرگ تھے، جو غسیلی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ تم اس قدر گستاخ ہو گئے ہو عبران، ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ تمہاری امی حضور تمہارے سامنے ہیں اور تم نے انہیں سلام بھی نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہاری جدائی سے کس قدر ملول ہیں۔ بزرگ کی روبدار آواز ابھری اور میں جلدی سے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جھک کر ان دونوں کو سلام کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ صحت بھی کچھ خراب معلوم ہوتی ہے، کہاں کہاں آوارہ گردی کر آئے؟
بزرگ نے پھر پوچھا، شاہ محترم اجازت ہو تو پہلے ناشتہ کر لوں؟ مجھے یقین ہے کہ تفصیل بتانے کے بعد ناشتہ نہ نصیب ہو سکے گا۔ میں نے لجاجت سے کہا اور بزرگ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، لیکن خاتون تعجب سے بولی، تمہاری آواز حیرت انگیز طور پر بدل گئی ہے، ناشتہ کریں بیگم۔ بزرگ نے کہا اور ان کے ناشتہ شروع کرنے پر میں نے بھی جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا حالات ہوں، پہلی ہی ملاقات میں آواز کی تبدیلی محسوس کر لی گئی ہے۔ آگے آگے دیکھیے۔ چنانچہ میں اپنا کوٹا پورا کرنے لگا، اور پھر قہوے کی 3 پیالیاں پینے کے بعد میں سیر شکم ہو گیا۔ اب میں ہر قسم کے صورتحال کے لیے تیار تھا۔